یورپ کے 20 ممالک نے پناہ گزین افغان مہاجرین کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا یہ افغان مہاجرین دہشت گرد ہیں یا جنگ کے متاثرین ہیں؟ اس جنگ کے متاثرین جو 20 سال تک مسلسل ان پر مسلط کی گئی۔ جب تک یورپ کو ضرورت تھی اس وقت تک افغان سرزمین پر افغانیوں کو استعمال کیا گیا، اور جب یہ ضرورت ختم ہو گئی تو آج انہی افغانیوں کو اپنے وطن سے نکالنے کا سوچ رہا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویلاگ سینٹرل، میں ہوں اکمل سومرو۔ یورپی یونین کے 20 ممالک نے خط لکھا ہے، اور یہ خط یورپین کمیشن کو لکھا گیا ہے۔ اس خط میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ یورپی یونین کے جن 20 ممالک میں افغان مہاجرین یا تارکین وطن رہتے ہیں، قیام پذیر ہیں، انہیں یہاں سے نکال دیا جائے، یعنی انہیں واپس افغانستان بھیج دیا جائے۔ اور اس خط میں بنیادی طور پر یہ مدعا اٹھایا گیا ہے کہ خاص طور پر وہ افغان مہاجرین اور تارکین وطن جو کرائم میں ملوث ہیں، جو مختلف جرائم کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، انہیں ٹاپ پریورٹی پر نکالا جائے، اور اس کے لیے طالبان حکومت سے باقاعدہ بات چیت ہونی چاہیے۔ جن 20 یورپی یونین کے ممالک نے یہ خط لکھا ہے، ان ممالک میں آسٹریا، بلغاریہ، یونان، قبرص، ناروے، سویڈن، جرمنی، اٹلی، فن لینڈ، نیدرلینڈ شامل ہیں، اور ان ممالک نے یہ کہا ہے کہ اس معاملے کو ٹاپ پریورٹی پر سلجھایا جائے، کیونکہ افغان مہاجرین اور تارکین وطن کی وجہ سے یورپی یونین کے یہ ممالک متاثر ہو رہے ہیں، اور جرائم پیشہ افراد جن کا تعلق افغانستان سے ہے، اس کی وجہ سے ان سوسائٹیز کا جو امن ہے وہ بھی تباہ ہو رہا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ افغان ریفیوجیز کیسے یورپی یونین کے ان ممالک میں پہنچے۔ اس وقت یورپ کے مختلف ممالک میں کم و بیش جو اعداد و شمار بتا رہے ہیں وہ 10 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین اور تارکین وطن وہاں رہائش پذیر ہیں، اور اس میں سے جو سب سے بڑا انفلکس ہے آبادی کا، افغان آبادی کا، وہ جرمنی میں ہے۔ جرمنی میں 4,25,000 کے قریب افغان مہاجرین، افغان تارکین وطن وہاں رہتے ہیں۔ اس کے بعد برطانیہ کا نمبر آتا ہے، اور برطانیہ میں بھی جو ہے وہ 35,700 سے زائد افغان مہاجرین وہاں قیام پذیر ہیں۔ اور یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا تھا جب 2021 میں نیٹو فورسز اور امریکہ نے افغانستان سے انخلاء کا فیصلہ کیا تھا، اور اس دوران بہت سارے افغان لوگ جو تھے وہ افغانستان چھوڑ کر دنیا کے مختلف ممالک میں گئے، خاص طور پر یورپ میں اور یورپی یونین کے ممالک میں، اور وہاں پر انہوں نے اسائلم جو ہے وہ حاصل کیا، اور وہ وہاں پر رہائش پذیر ہیں۔ لیکن یہ عارضی رہائش ہے، یہ کوئی مستقل رہائش نہیں ہے۔ اس رہائش کی وجہ سے یورپ کے ان ممالک کو مشکلات کا سامنا ہے، اور یہ مشکلات کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ دیکھیے، امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی 2 ایشوز مسلسل تواتر کے ساتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ امریکہ میں آپ دیکھیے کہ گزشتہ روز ایک بہت بڑی ریلی ہوئی، اس ریلی میں دنیا کے نامور جرنلسٹ مہدی حسن نے خطاب بھی کیا۔ اس ریلی میں ٹرمپ کو بار بار مخاطب ہو کر یہ کہا گیا کہ ٹرمپ جناب، آپ جو اینٹی امیگرنٹس پالیسی بنانے جا رہے ہیں، اور امریکہ میں جو امیگرنٹس ہیں ان کے خلاف جو تقاریر کی جاتی ہیں یہ غلط ہیں۔ جو امیگرنٹس ہیں وہی امریکہ کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو نقطہ بار بار اٹھایا جاتا ہے وہ ریفیوجیز کا ہے۔ ریفیوجیز ہمیشہ اس وقت آتے ہیں جب کسی ملک میں جنگی حالت بن جائے۔ اب 2021 میں جب امریکہ نے افغانستان سے انخلاء کیا تو اس انخلاء کے بعد وہاں سے افغان مہاجرین، افغان تارکین وطن مختلف ممالک میں جا کر آباد ہوئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یورپ کے کچھ ممالک میں الیکشن آنے جا رہا ہے، اور الیکشن کے ان دنوں میں ایک کیمپین جو ہے وہ لانچ ہونے کا اندیشہ ہے، جس کا تعلق براہ راست ریفیوجیز کے ساتھ ہے، کہ ریفیوجیز کی سیٹلمنٹ کے اوپر نئی حکومت جو بنے گی اس کی کیا پالیسی ہوگی۔ اور جن 20 ممالک نے خط لکھا ہے ان میں سے اگر میں تھوڑا سا صرف بتا دوں کہ فن لینڈ، یونان، سویڈن، آسٹریا میں جو ہے وہ الیکشن ہونے والے ہیں، اور ان الیکشن کے لیے باقاعدہ طور پر سیاسی جماعتوں پر دباؤ ہے کہ افغان مہاجرین سے متعلق کیا پالیسی ہوگی، اور پالیسی کا صرف ایک ہی نقطہ ہے کہ افغانیوں کو یورپی یونین کے ان 20 ممالک سے نکالا جائے اور انہیں واپس افغانستان بھیجا جائے۔ اب اس کے لیے قانونی رکاوٹ ہے۔
قانونی رکاوٹ یہ ہے کہ یورپی یونین نے آج کے دن تک 4 سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے، یورپی یونین نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ اگرچہ افغانستان کی موجودہ حکومت کو روس نے سب سے پہلے تسلیم کیا تھا اور روس نے افغانستان کے ساتھ سرکاری سطح پر معاہدات بھی کیے ہیں۔ چین کی مختلف کمپنیاں افغانستان میں طالبان کی موجودہ حکومت کے ساتھ معاملات طے کر رہی ہیں، معاہدات کر رہی ہیں، اور خود چین بھی جو ہے افغانستان کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کو مزید آگے بڑھا رہا ہے۔ تو ایک طرف تو علاقائی یا جغرافیائی صورتحال میں افغانستان کے قریب جو ممالک ہیں وہ افغان حکومت کو تسلیم کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ افغانستان کی اس حکومت نے بھارت کے ساتھ بھی اپنے تعلقات استوار کرنا شروع کر دیے ہیں۔ لیکن افغانستان کی یہ حکومت اس وقت تک سوورن نہیں ہوگی، لیجیٹیمیٹ نہیں ہوگی، جب تک دنیا کی عالمی جو طاقتیں ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اس میں obviously سر فہرست جو ہے وہ امریکہ خود ہے۔ جب امریکہ یہ فیصلہ کر لے گا تو باقی ممالک کے لیے یہ آسانی ہوگی کہ وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کریں۔ لیکن طالبان کی داخلی طور پر جو پالیسیاں ہیں، وہ خواتین سے متعلق ہوں، وہ خواتین کی تعلیم سے متعلق ہوں، وہ جو ہے وہ فنڈامنٹل اسلام کی طرف ہوں، وہ چاہے آپ کا ماڈریٹ سوسائٹی کے حوالے سے ہوں، وہ بڑی کمپلیکس ہیں اور ان پالیسیوں کو دنیا میں کسی بھی جگہ پذیرائی نہیں مل رہی۔ افغانستان ماڈرن کنٹری بن سکتا ہے، افغانستان کے اندر موجود ریسورسز اس حد تک موجود ہیں کہ وہ ان ریسورسز کی بنیاد پر افغانستان ترقی کر سکتا ہے، لیکن افغان طالبان کا اتنا وزڈم ہے یا نہیں، وہ تو موجودہ حالات یہی بتا رہے ہیں کہ ابھی تک وہ 80 کی دہائی میں زندہ رہنے کے خواہش مند ہیں، اور 80 کی دہائی کے جو ان کے نظریات ہیں انہی نظریات کے ساتھ وہ جڑے رہ کر اپنے ملک کو چلانا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا رہا تو افغانستان خطے کے اندر ڈی اسٹیبلائز کرنے میں پھر جو ہے وہ فرنٹ فٹ پر رہے گا، اور ڈی اسٹیبلائزیشن اس وقت اس خطے کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن نہ تو چائنا کو منظور ہے اور نہ ہی روس کو منظور ہے، کیونکہ تجارت کے جو نئے اصول اور ضوابط طے ہو رہے ہیں اس میں زمینی راستے جو کہ محفوظ راستے ہوں تجارت کے، اور سمندری راستے جو کہ محفوظ راستے ہوں، وہ ہوں گے تو گلوبل ٹریڈ میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اور اگر افغانستان یہاں پر مشرق وسطیٰ یا پھر سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے نتائج زیادہ سنگین ہوں گے۔ حتیٰ کہ امریکہ نے بھی آج تک طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ اب جب طالبان کی حکومت کو تسلیم ہی نہیں کیا تو کس معاہدے کے تحت ان افغان پناہ گزینوں کو، تارکین وطن کو، ان مہاجرین کو واپس افغانستان بھیجا جائے؟ اس کی نشاندہی اس خط میں کی گئی ہے۔ اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ طالبان حکومت کے ساتھ یورپی یونین جو ہے کوئی معاہدہ کرے اور اس معاہدے کے تحت جو ہے ان افغانیوں کو یورپ سے نکالا جائے۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ افغانستان میں جو اس وقت طالبان کی حکومت ہے اس کو سوورن اور لیجیٹیمیٹ حکومت مانا جائے۔ جب تک اس کو سوورن اور لیجیٹیمیٹ حکومت نہیں مانا جائے گا معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ اب طالبان نے حکومت پر کیسے قبضہ کیا؟ 2021 کے دنوں میں جب یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا تو دنیا بھر نے یہ دیکھا کہ امریکہ نے جب ایگزٹ لیا تو ایگزٹ لینے سے پہلے فروری 2020 میں دوحہ کے اندر یعنی قطر میں طالبان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، اور امریکہ نے اس معاہدے میں جو مین کلازز یعنی شقیں اور شرائط رکھی تھی اس میں ایک تو یہ تھا کہ طالبان امریکہ پر حملہ نہیں کریں گے، یعنی اس پر وہ ایگری ہوئے۔ اسی طرح امریکہ 14 مہینوں کے اندر افغانستان سے ایگزٹ لے گا، یعنی وہ افغانستان چھوڑ دے گا، اور اسی طرح 5000 افغان قیدی جو ہیں، افغان طالبان قیدی جو ہیں، ان کو امریکہ رہا کر دے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس دستخط پر جس شخص نے دستخط کیے اس مسودے کے اوپر، معاہدے کے اوپر، وہ ملا عبد الغنی برادر تھے، یعنی وہی ملا عبد الغنی برادر جو کسی دور میں بڑے دہشت گرد قرار دیے گئے تھے اور امریکہ کو مطلوب تھے۔ اسی ملا عبد الغنی برادر کے ساتھ امریکہ جو ہے اس معاہدے کے اوپر دستخط کرتا ہے، اور امریکہ کی نمائندگی جو ہیں، امریکہ کے خصوصی نمائندے وہ
زلم خلیلزاد کر رہے تھے اور ان کے دستخط ہیں۔ اسی معاہدے کے تحت امریکہ نے افغانستان سے ایگزٹ لیا، لیکن افغانستان چھوڑتے وقت جب امریکہ میں حکومت تھی تو اس وقت اشرف غنی کی حکومت تھی، اور اشرف غنی جو ہے وہ 21 اگست 2021 کو جس طرح سے وہاں افغانستان کو چھوڑ کر بھاگے وہ بھی دنیا نے دیکھا اور خود افغانیوں نے بھی دیکھا، اور یہی وجہ تھی کہ افغانستان کی وہ فوج جس فوج پر امریکہ کی جانب سے کوئی کم و بیش 80 ارب ڈالر خرچ کیے گئے تھے، وہ فوج بھی ڈسپرس ہو گئی، وہ فوج بھی افغانستان کا کنٹرول نہیں سنبھال سکی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہی دنوں میں افغانستان کے 34 صوبوں میں سے جو ان کے صوبائی دارالحکومت تھے، 29 صوبوں میں بغیر لڑے، بغیر ہنگامہ کیے، بغیر دنگا فساد کے طالبان نے ٹیک اوور کر لیا اور حکومت سنبھال لی۔ اور جب طالبان کابل میں داخل ہوئے تو کابل کے اندر بھی انہوں نے کوئی حملہ نہیں کیا اور کابل میں بھی حکومت کو بڑی آسانی سے ٹیک اوور کر لیا۔ اب اس کا قصوروار اور الزام امریکہ کو ٹھہرانا چاہیے یا کسی اور کو، یہ تو تاریخ پر چھوڑتے ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ امریکہ نے کابل حکومت کے حوالے سے کوئی سیاسی بندوبست نہیں کیا تھا، وہ صرف امریکی عوام کے دباؤ کی وجہ سے انہیں افغانستان کو چھوڑنا پڑا، کیونکہ 20 سال سے مسلسل ایک جنگ لڑی جا رہی تھی جس میں افغانیوں کو بھی مارا جا رہا تھا، جس میں وہاں کی زمین پر بھی قبضہ تھا، اس پر بے شمار جو ہیں وہ دباؤ تھے امریکی عوام کی طرف سے، دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، تو امریکہ کو ایگزٹ لینا پڑا۔ لیکن اب یورپی یونین کو یہ خطرہ لاحق ہو رہا ہے کہ ہم اگر افغانیوں کو مزید یہاں رکھیں گے تو جرائم پیشہ جو افغانی ہیں وہ ہماری سوسائٹی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب افغان حکومت یا طالبان حکومت کیا لائحہ عمل اختیار کرتی ہے یہ چند دنوں میں واضح ہو جائے گا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس پورے پروسیس کے اندر، جس میں اگر میں تھوڑا سا حوالے کے طور پر بات کروں، پاکستان نے بھی کم و بیش 40 سال سے لاکھوں افغانیوں کو یہاں پر پناہ دے رکھی ہے، اور ان کو یہاں پر ملازمتیں ہیں، ان کو کاروبار کرنے کی آزادی رہی، سب کچھ رہا۔ لیکن جب افغان بارڈر پر کشیدگی بڑھتی رہی، افغان حکومت کی جانب سے پاکستان کے اندر انٹرونشن کرنے کی کوشش کی گئی، طالبان کی طرف سے کی گئی، ٹی کی طرف سے کی گئی، تو پاکستان نے سخت موقف اپنایا، اور اسی سخت موقف کا نتیجہ تھا کہ وہ افغان جن کو پاکستان نے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا محبت اور بھائی چارے کی بنیاد پر، ان کو یہاں سے واپس بھیجا گیا، کیونکہ ان کی وجہ سے پاکستان کی سوورینٹی داؤ پر تھی، پاکستان کی خود مختاری داؤ پر تھی، اور پاکستان میں امن داؤ پر تھا۔ اب یہ طالبان حکومت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ دنیا میں وہ افغانستان کا کیا امیج دوبارہ سے بلڈ کرتے ہیں، وہ امیج ماڈریٹ افغان کا ہے یا وہ امیج جو ہے وہ آرتھوڈاکس افغانستان کا ہے۔ ایک بات واضح ہے، امریکہ بگرام ایئر بیس کے حوالے سے بار بار افغان حکومت کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے۔ کیا امریکہ خود سے ایک پر تول رہا ہے کہ وہ دوبارہ سے افغانستان کے اندر انٹروین کرے، یا کوئی ایسی صورتحال بننے جا رہی ہے کہ جس سے طالبان کی حکومت کو لیجیٹیمیٹ اور ساورن حکومت تسلیم کر کے اس پر بین الاقوامی دباؤ ڈالا جائے؟ یہ پیش رفت جو ہے وہ دن بہ دن ہوتی چلی جائے گی، اور اگر یورپی یونین کے ان 20 ممالک نے حتمی طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ان کو ڈیپورٹ کرنا ہے اور ان کو واپس بھیجنا ہے، تو یہ افغانستان کے لیے نہ صرف ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا، بلکہ افغانستان کی موجودہ حکومت کو از سرِ نو اپنے معاملات کو دیکھنا پڑے گا۔ مجھے اکمل سومرو کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔